کلاس سال اول سبجیکٹ ایجوکیشن باب نمبر 3 تعلیم کی بنیادیں، جس میں آج ہم پڑھیں گے پوائنٹ تعلیم کی معاشرتی بنیادیں اور تعلیم کے فوائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، ہم نے تعلیم کی بنیادوں میں پڑھا کہ تعلیم کی 4 بنیادیں ہیں: نظریاتی بنیادیں، فلسفیانہ بنیادیں، نفسیاتی بنیادیں اور سماجی اور معاشی بنیادیں۔ آپ دیکھیں بیٹا، نمبر 4 پہ معاشی یعنی معاشرتی، معاشی یا معاشرتی۔ عزیز طلبات، اب آج ہم جو پوائنٹ نمبر 4 جو ہے تعلیم کی معاشرتی بنیادیں پڑھیں گے۔ بیٹا دیکھیں، معاشرہ اور تعلیم کیا ہے؟ دیکھیں، معاشرہ اور تعلیم کیا ہے؟ جب انسانوں کا کوئی گروہ بیٹا شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے تحت جو ہے مل جل کر زندگی بسر کرے تو انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ گویا کیا ہے، افراد کے باہمی ملاپ سے تشکیل پاتا ہے۔ یعنی ہم نے کیا بات بیٹا سیکھی اس میں کہ تمام انسانوں کے ملنے سے ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرت پسند بنایا، یعنی انہیں آپس میں مل جل کر رہنے کی خواہش جو ہے عطا کی ہے۔ اس خواہش کے نتیجے میں بیٹا کیا ہے، انسان جو ہے نسل انسانی کے تحفظ، اس کی بقا کے لیے اور تسلسل کے معاشرے کا وجود جو ہے بے حد ضروری ہے۔ بچہ جب بیٹا اس دنیا میں آتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ وہ ماحول سے مانوس ہو جاتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر کو وہ ایسی حرکات و اعمال کرتا ہے جن کا وہ اپنے ماحول میں مشاہدہ کرتا ہے، اس طرح وہ معاشرے کا رکن بن جاتا ہے۔ بیٹا اب بچے کی اولین درسگاہ کون سی ہوتی ہے؟ جی شاباش، اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ گھر کے ماحول سے متاثر کو وہ مسلسل کیا کرتا ہے؟ تعلیمی عمل سے گزرتا ہے۔ اس طرح بچے کا معاشرتی پہلو اس کی تعلیم کے لیے اساس کا کام کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے بیٹا کہ بچے کی اولین درسگاہ کون ہے؟ اس کی ماں کی گود ہے، اور بچے کے اولین معلم اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ بچے کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں اس کے گھریلو ماحول کا اہم کردار ہوتا ہے۔ بچہ بیٹا کیا ہے، فطری طور پر ماحول سے متاثر ہو ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ افراد خانہ بچے کو ابتدائی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کو ماننا، بڑوں کی عزت کرنا، بری باتوں سے بچنا، دوسروں کو سلام کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا وغیرہ ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد گھر کے ماحول سے بچہ تعلیم پاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے بیٹا، اسے معاشرہ اور تعلیمی ادارہ۔ دیکھیے بیٹا، پہلی ہم نے کیا سیکھا کہ معاشرے میں پہلی درسگاہ کون ہے؟ اس کا گھر ہے۔ اب کیا ہے، ادارہ قدیم معاشرے میں انسانی ضرورت محدود تھی اور معاشرہ زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، اس لیے والدین کے لیے بچوں کو معاشرتی اقدار کی تعلیم دینا مشکل نہ تھا۔ مگر رفتہ رفتہ کیا ہوا بیٹا، معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات میں تبدیلی کے نتیجے میں بچوں کو گھر میں تعلیم دینا ممکن نہ رہا۔ اب اس ضرورت کے پیش نظر کیا ہوا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے جو بچوں کی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ بیٹا عملے تعلیم جو ہے کسی معاشرے ہی میں ممکن ہے۔ کسی بھی معاشرے میں نظام تعلیم کا دار و مدار معاشرے کے اقتصادی، اس کی سیاسی، مذہبی اور تہذیبی اقدار جو ہیں اس کی ضروریات پر ہوتی ہے، اور انہی اقداری ضروریات سے کیا پاتا ہے، نظام تعلیم کی تشکیل ہوتی ہے، اور انہی سے ہی مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کے عناصر کا تعین ہوتا ہے۔ تعلیم اور معاشرے کا بیٹا باہمی تعلق بہت گہرا ہے، ان میں ہم آہنگی کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اسی سے اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کی بدلتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عملے تعلیم میں مسلسل اور سوچی سمجھی تبدیلیاں ضروری ہیں تاکہ تعلیم بدلتے ہوئے وقت یا تقاضوں کا کیا کر سکے، ساتھ دے سکے۔ تیسرا بیٹا اس میں کیا ہے، معاشرے میں مدرسے کا کیا کردار ہے؟ بیٹا مدرسہ جو ایک معاشرتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جو طلبہ کے لیے ایسے تجربات فراہم کرتا ہے جس سے گزر کر وہ کیا کرتا ہے، ان کی خودآگاہ صلاحیتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، ان میں اجتماعی زندگی بسر کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے ہی تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے، اس لیے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مدرسہ نہ صرف بچوں کو ہمہ پہلو تربیت کا اہتمام کرے بلکہ ایسے افراد تیار کرے جو معاشرے کی تعلیم و ترقی میں اپنا کردار بطریق احسن ادا کر سکیں۔ بیٹا تعلیم کی معاشرتی اساس کے لیے چند ہم کہہ سکتے ہیں نکات ضروری ہے، جس میں دیکھیں تعلیمی ادارہ در حقیقت ایک معاشرتی ادارہ ہے نا، اور نظام تعلیم براہ راست معاشرے کے مسائل و ضرورتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ہر معاشرے کی منفرد خصوصیت ہوتی ہے، وہ اپنی اقدار، روایات، تہذیب و ثقافت کیا رکھتا ہے۔
بیٹا زندہ قومیں جو ہوتی ہیں اپنے اقدار اور روایات کو زندہ رکھتی ہیں، چنانچہ تعلیم کی اہم ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی خصوصیات کو پیش نظر رکھے اور معاشرے کے مطلوب افراد مہیا کرے۔ مثلا پاکستانی معاشرے میں تعلیم کے ذریعے مسلمان پاکستانی تیار کرنا تعلیم کا مقصد ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریہ مملکت ہے، اس لیے یہاں کی تعلیم میں اس اہم نقطے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تعلیم کو اس بنیاد پر استوار کرنے کے نتیجے میں ایک ایسی شخصیت تیار ہونی چاہیے جو اپنی پوری زندگی اللہ کے تصرف میں دے کر اپنے ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی پیروی کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے۔ نمبر 3 پہ کہ تعلیم کے ذریعے بچوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انسانی وحدت اور معاشرتی مساوات جو ہیں اور مساوات اور رواداری کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل کی جا سکے، جیسے تقریر اور تحریر مقابلے حسن قرات وغیرہ ایسی سرگرمیاں جن سے یہ مقصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ بیٹا تمام مسلمان آپس میں قوت و وحدت کے رشتے سے منسلک ہیں، ملے ہوئے جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں نظریاتی ہم آہنگی اور فکری عملی مطابقت کے لیے ضروری ہے کیا کیا جائے کہ معاشرے کی تشکیل و تعمیر اسلامی قوت و بھائی چارے کی بنیاد پر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے نظری تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی دینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5 پہ کہ تعلیم افراد معاشرے اجتماعی ذمہ داری کا تصور اجاگر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تعلیم کے لیے اہم معاشرتی کردار۔ اب دیکھیں تعلیم کے اہم معاشرتی کردار کیا ہو سکتے ہیں کہ تعلیم معاشرے کی دائمی قدروں کی حفاظت کے ساتھ آئندہ نسلوں تک بھی منتقل کرے۔ تعلیم معاشرے اقدار اور تجرباتی تنقید کو کیا کرے، صرف تجربات، مشاہدات اور معلومات طلبہ کی نئی نسل تک منتقل کرتی ہے۔ تعلیم کا یہ کام بیٹا صرف اقدار کی منتقلی اور اصلاح تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ تخلیق سے کام لے کر معاشرتی ترقی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے تاکہ مستقبل کے مسائل بھی حل ہو سکیں۔ جی بیٹا آگے تعلیم کی معاشی بنیادیں۔ اب دیکھیں بیٹا تعلیم کے بنیادی معاشرے کیا ہے، کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار بیٹا سے معاشی وسائل اور اس کے صحیح استعمال پر ہوتا ہے نا۔ اگر قدرتی وسائل موجود ہوں لیکن معاشرہ ان وسائل سے آگاہ نہ ہو اور ان کو استعمال میں نہ لائے تو ان وسائل کا کیا ہوگا، ضیاع ہوگا نا، ضائع ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ اس طرح وسائل کی کمی بھی معاشرے کی اقتصادی ترقی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تعلیم ہی ایسا عمل ہے جس کی مدد سے طلبہ کو معاشرے کی معاشی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم اور معاشیات کا باہمی تعلق کیا ہے؟ بیٹا دیکھیں تعلیمی ادارے جو ہیں افراد معاشرہ کو مختلف پیشوں کے لیے زیر تعلیم سے راستہ کر کے کیا کرتا ہے، معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں نا، اور اس کے اثرات نہ صرف معاشرے کی سماجی، سیاسی اور گھریلو زندگی پر پڑتے ہیں بلکہ ملک میں معاشی خوشحالی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس کے لیے بیٹا تعلیم کے ذریعے ہم معاشرے کی افرادی قوت کو معاشی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے اور معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے۔ نظام تعلیم طلبوں کو ایسا موقع فراہم کرے وہ اپنی فطری صلاحیتوں کا کیا کر سکے، کا مظاہرہ کر سکے، طلباء کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق مناسب پیشوں کا انتخاب کر سکے۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہے کہ صنعتی، تجارتی اور زرعی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے حصول کے لیے ذرائع فراہم کیے جائیں، سائنسی اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے مناسب اور اہل افرادی قوت تیار کی جائے، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی ترقی میں مددگار ثابت ہوں۔ ابتدائی تعلیم پر خصوصی توجہ کے نتیجے میں طلباء کی تعلیمی بنیادوں کو مضبوط اور کیا کیا جائے، پائیدار بنایا جائے۔ نصاب تعلیم میں بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق تبدیلی اور ترمیم کی گنجائش بھی رکھی جائے تاکہ وقت اور ضرورت کے تحت جس میں مناسب ترتیب جو ہے ترمیم کی جا سکے۔ تعلیمی ادارے میں جدید علوم پر تحقیق کے مواقع بھی ہونے چاہیے، مجموعی طور پر ایسی تعلیمی حکمت عملی وضع کرے جنہیں جدید خطوں پر اس طرح استوار کرے جو معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی ترقی کی رفتار کو بھی تیز کرے۔ عزیز طلباء، تعلیم کی معاشی بنیادوں کے مدد سے نکات اہم ضروری ہیں کہ تعلیم کی معاشی اساس میں طلبہ حلال اور اجتناب حرام کا خاص خیال رکھا جائے۔ کسب معاش کے ذریعے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حلال اور جائز روزی کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کہاں پہ سکھائے گا، ان کو تعلیم کی بنیادوں میں سکھایا جائے گا، اس کی بنیاد میں یہ چیز رکھی جائے۔ انسانوں اور افراد معاشرے کی جائز معاشی ضرورت کی تکمیل کے لیے معاشی وسائل کی تلاش اور فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ کسبی حلال کے لیے مختلف پیشوں کے لیے ماہرین کی تیاری کے لیے پیشہ ورانہ پہلو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔
عزیز طلباء، تسخیر کائنات کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کائنات کے اندر پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگایا جائے اور وسائل رزق کی تلاش کے لیے مادی اور معدنی وسائل کو بروئے کار لایا جا سکے۔ تعلیم کے ذریعے افراد معاشرے میں محنت میں عظمت کے اصول کو اجاگر بھی کیا جائے۔ معاشی ترقی کی راہ میں بدعنوانی، کرپشن اور ہر قسم کے استحصال اور ناجائز ہتھکنڈوں کے ذریعے دولت کے اصول کی حوصلہ شکنی کی جائے اور تعلیم کے ذریعے افراد معاشرے کو اسے آگاہی اور شعور پیدا کیا جائے۔ معاشرے میں پسماندہ محروم طبقے کو معاشی لحاظ سے اوپر اٹھانے کے لیے اسلامی اخوت اور اسلام کے معاشی تصورات کو افراد معاشرے کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے تعلیم کو ذریعہ بنایا جائے۔ دیکھیں بیٹا، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم افراد کو بہتر اور اچھا انسان بنانے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ جی بیٹا، آگے ہے ہمارے کہ فائدے تعلیم میں کہ تعلیم انسان کی پوری شخصیت زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک سماجی فائد اور دوسرا معاشی فائد۔ تعلیم کے سماجی فائد کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاشرے سرمایہ کاری دینے کے لیے عام طور پر تعلیمی فائد کا ایک پہلو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور تعلیم کا سماجی اور تہذیبی پہلو ہے۔ تعلیم کا معاشرے کی نشوونما، صحیح خطوط پہ رہنمائی اور انسانی شخصیت تعمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جو کہ ہم پہلے بھی پیچھے تمام پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس سے جو ہے علمی فائدہ ہوگا، آپ کو اخلاقی فائدہ ہوگا۔ علمی فائدہ میں بیٹا تعلیم علوم و فنون کی ترقی اور اشاعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں اس وقت دنیا میں سائنس، صنعتی، ٹیکنالوجی، فنون و ادب، عمرانی علوم کا بیشبہ سرمایہ تعلیمی کے ذریعے ممکن ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں گے تعلیم کو مقصد جو ہے اگر ہم اس کو پا لیتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا ہوگا، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، ہمیں اس سے گمراہی نہیں ہوگی۔ اخلاقی فائدے میں بیٹا انسانی اخلاق کے لیے علم جو ہے واضح بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اخلاق ایک قیمتی زیور ہے نا، اور تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاقی انسانی دنیا میں عزت و ناموری حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، آپ نے اس لحاظ سے تعلیم کیا ہے کہ آپ انسان کے اندر وہ ایسے اخلاقی حسنہ پیدا کرے جس کو وہ کیا کرے، اپنی اس اندر کی صلاحیت کو باہر نکال کر ان اخلاقیات کا خیال کرتے ہوئے ایک اس کی تعمیر و تشکیل ہو سکے۔ اور وہ کون کرے گا، وہ آپ کی تعلیم ہی کرے گی۔ دیکھیے انسانی اخلاقیات کے بغیر معاشرہ ایک مادی اور حیوانی گروہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تعلیم کا بڑا کمال کیا ہے کہ انسان کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے سنوارتی ہے، انسان کو اپنے حقوق و فرائض کا شعور دیتی ہے۔ جی عزیز طلباء، اب دیکھیں یہاں پہ سیاسی فائدہ ہم اس سے کس طرح سے لے سکتے ہیں کہ معاشرے کے منظم آپ اس کو کرنے کا عمل سیاست افراد کی اخلاقی اصلاح کے ساتھ ساتھ تعلیم جو ہے معاشرے میں اجتماعی نظم و ضبط بھی پیدا کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے ان کو کس طرح سے اپنی زندگی میں نسل و نسل چلانا ہے، اپنی زندگی کو اپنی نہ صرف اپنی زندگی بلکہ آپ کے معاشرے میں موجود ہر فرد کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے یہ بڑی اہم ضرورت ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پہ افراد میں ملک و ملت کے لیے قربانی کا جذبہ، حب الوطنی اور قومی مفادات سے آگاہی اور تحفظ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بین الاقوامی حالات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ تعلیم سے بیٹا احترام آدمیت کے جذبے کو بھی فروغ ملتا ہے۔ تعلیم کے معاشی فوائد میں بیٹا کیا ہے کہ تعلیم کے نتیجے میں معاش اور رزق کے وسائل کی دریافت ہوتی ہے اور انسان کے بہترین سہولیات آسائش کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ ذرائع مواصلات، ذرائع ابلاغ اور ذرائع آمد و رفت کی ترقی تعلیمی کی مرہون منت ہے۔ وسائل رزق اور روزگار کے نتیجے میں انداز بود و باش بدل جاتا ہے، حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہی ہوتی ہے، تعمیر و آرائش، کھانے پینے کا دام، ملبوسات، آداب زندگی میں ایک خوشگوار انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح بیٹا تعلیم کے بے شمار فوائد کے نتیجے میں انسانی زندگی میں کیا استواری اور ہمواری پیدا ہوتی ہے نا، زندگی کے تمام شعبے میں بہتر و ترقی ہوتی ہے۔ تعلیم کے معاشی فائد کو ہم ذیل عنوان کے تحت بیان کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلا تھا روزگار۔ تعلیم کی بدولت بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا بہتر معیار زندگی، ہم تعلیم انسان کو کیا کرتی ہے، بہتر زندگی گزارنے کے انداز بتاتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان، اور دیکھیں ایک پڑھا لکھا انسان کا کیا ہوگا، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چڑھنا ملا ہر تہذیب اور تمدن میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور وہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک ایسا انسان جو کہ بہتر معیار زندگی نہیں گزارا، وہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ تعلیم سے دور ہے۔ قومی ترقی میں تعلیم سے باعث مجموعی قومی ترقی کی راہ کھلتی ہے۔ ملکی سطح پر زراعت، انجینئرنگ، میڈیکل جیسے شعبہ نیز صنعت و حرفت کی بدولت معاشی نہ خوش نصیبی فراہم ہوتی ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ ہمارا آج جو ہے چیپٹر نمبر 3 جو ہے الحمدللہ مکمل ہو گیا، تعلیم کی بنیادیں۔ انشاءاللہ اگلے ویک میں ہم چیپٹر نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت